بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وآل محمد اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون صلوات على محمد وآل محمد. برادران عزیز و خاران محترم، سورہ مبارکہ یاسین کے ذیل میں بار بار اس بات کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ پروردگار عالم اس دنیا میں انسان کے توجہات کے لیے، اسے حقیقت کی طرف راغب کرنے کے لیے مختلف نشانیوں کو اس کے سامنے پیش کرتا ہے. کچھ ایسی نشانیاں ہیں کہ جسے انسان اپنی ذاتی زندگی میں اپنے تجربے کے اندر مشاہدہ کرتا ہے. ممکن ہے کہ اس میں ہر ایک کا تجربہ ایک دوسرے سے مختلف ہو، اور کچھ ایسی نشانیاں ہیں کہ جو کامن ہیں، کہ جن کو ہر ایک مشاہدہ کر سکتا ہے، ملاحظہ کر سکتا ہے. مگر یہ مشاہدہ کرنا، یہ ملاحظہ کرنا اسی وقت فائدہ دیتا ہے کہ جب وہ واقعاً اندر سے اپنی نجات کے بارے میں فکر مند ہو. اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ نشانیاں اس کے سامنے آتی رہیں گی، وہ ان کو دیکھتا رہے گا لیکن کوئی اثر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس پر ہماری بات کل شروع ہوئی تھی کہ پروردگار عالم نے اب اس موقع پر جہاں پر ہم پہنچے ہیں مختلف نشانیوں کا تذکرہ کیا. وآیۃ لہم الارض المیتہ، اس پر کل ہماری بات ہو چکی ہے، صرف ریویو کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں کہ ان کے لیے نشانی ہے مردہ زمین کے اندر. احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یاکلون، کہ ہم اسے زندہ کرتے ہیں اور اسی میں سے ہم اناج اگاتے ہیں اور اس اناج میں سے یہ لوگ کھاتے ہیں. وجعلنا فیہا جنات من نخیل وعناب، یہ آرچرڈز کا تذکرہ کہ وہ باغات کے جن میں وہ درخت ہیں کہ جن کے اوپر پھل لگے ہوئے ہیں، کہ ان کو بھی ہم نے قرار دیا. اس کے اندر اگر کھجور کا پھل ان کو نظر آتا ہے یا انگور نظر آتی ہے تو یہ سارے کے سارے کس نے بنایا ہے؟ وفجرنا فیہا من العیون، اور ہم ہی نے زمین کے اندر چشمے جاری کیے. لیاکلوا من ثمرہ، مقصد کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ لوگ کھائیں اس کے پھل کو. وما عملتہ ایدیہم، یہ ان کے ہاتھوں نے تو ان کاموں کو انجام نہیں دیا. افلا یشکرون، کیا اس کے بعد بھی یہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے؟ نعمتیں ہیں کہ مسلسل استفادہ ہو رہا ہے اور منعم کی طرف توجہ نہیں ہے کہ یہ نعمت دینے والا کون ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو کل اس پر بات ہوئی تھی کہ شکر کے 3 مراحل تو کم سے کم بیان ہوئے کہ دل میں احساس ہو کہ نعمت دینے والا کوئی ہے، زبان سے اس کا شکریہ ادا کریں کہ الحمدللہ شکراً للہ کہ یہ پروردگار ہے کہ جس نے ہمیں نوازا، اور عملی طور پر پھر اس نعمت کو اس جگہ پر استعمال کیا جائے کہ جہاں پر خدا استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. آنکھ نعمت ہے تو وہاں استعمال ہو جہاں خدا دیکھنا چاہتا ہے. کان نعمت ہے تو وہ آواز سنی جائے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم سنیں. زبان نعمت ہے تو زبان کو وہاں پر استعمال کیا جائے جہاں پر پروردگار استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. مثلاً اس زبان سے خدا تلاوت قرآن سننا چاہتا ہے، کسی مومن غریب کے لیے ہمدردی کے بول سننا چاہتا ہے. اس زبان سے غیبت نہیں سننا چاہتا، اس زبان سے گالیاں نہیں سننا چاہتا، گانے نہیں سننا چاہتا. تو اب زبان تو دی ہے پروردگار نے، نعمت ہے تو شکر کا عملی مظاہرہ یہ ہوگا کہ
کہ اس نعمت کو وہاں پر استعمال کیا جائے کہ جہاں پر خدا استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، بے عیب ہے وہ ذات کہ جس نے سارے جوڑے بنائے، سب کے سب جوڑے بنائے، مما تنبت الارض، اس میں سے بھی کہ جو زمین سے اگ رہا ہے اس میں بھی پروردگار نے جوڑے قرار دیے۔ ومن انفسہم، خود ان کے اپنی جانوں میں، ان کے اپنے نفسوں میں، اس کے اندر بھی جوڑے بنائے۔ ومما لا یعلمون، اور کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو یہ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، مگر ان میں بھی پروردگار نے یہ جوڑوں کا کانسیپٹ رکھا کہ پیئر کی صورت میں، کپل کی صورت میں انہیں خلق کیا۔ وہ بے عیب ہے، اس نے سب کو جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا۔ خدا کا بھی اگر کوئی جوڑا ہو جائے تو خدا عیب دار ہو جائے گا۔ پروردگار عالم کا کوئی جوڑا نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، لیکن اس نے سب کو جو بنایا ہے تو جوڑوں کی صورت میں بنایا ہے۔ یہ مخلوقات کے بارے میں کہ جس کو منتہا آج کی دنیا میں اگر ہم کریں تو کم سے کم یہ پروٹون اور الیکٹران والا جو معاملہ ہے وہ ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، زمین کی بات ہوئی، زمین سے مربوط باتیں ہوئیں، پھر اس کے بعد دوسری نشانی کا تعارف، وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، کہ رات بھی ان کے لیے نشانی ہے۔ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، کل میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جس طرح سے مسلخ کے اندر جانور کو لٹکا کر ذبح ہونے کے بعد اس کے کھال کو آہستہ آہستہ اتارا جاتا ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ نسلخو، کہ ہم یہ دن کی کھال کو گویا اتار رہے ہیں رات پر سے، جو اس کے اوپر عارض تھی اب ہم اس کو اتار رہے ہیں، اس چادر کو ہم ہٹا رہے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو یہ اچانک سب کے سب اندھیرے کا مشاہدہ کرتے ہیں، سب اندھیرے میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہوا کیا؟ اب تک روشنی تھی، روشنی غائب ہو گئی، اندھیرا آ گیا، تو یہ اتنی بڑی جو تبدیلی ہے یہ ان کے دماغ کو متوجہ کیوں نہیں کرتی؟ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور یہ جو سورج ہے وہ اپنے مستقر کی طرف، اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہے، اس کا اپنا ایک پروردگار نے مستقر قرار دیا ہے، یہ اس کی طرف رواں دوا ہے۔ یہاں پر انٹرسٹنگ یہ ہے کہ اگر آپ مختلف ادوار کو دیکھیں کہ جس میں علمی اعتبار سے ترقی ہوئی تو ایک دور مفروضوں کا تھا، ہائپوتھیسس، کہ جس کے اوپر کوئی دلیل نہیں تھی مگر انہی کنجیکچرز کو حقیقت سمجھ کر بالکل ایز اے گیون ٹروتھ ایکسیپٹ کیا جا رہا تھا۔ مثلا ایک زمانہ بطلیموس کا جو حیات کے حوالے سے نظریہ تھا اس کو قبول کیا جاتا تھا، تو اس کے اندر تو یہ تھا کہ آسمان یا افلاک جو ہیں وہ بالکل پیاز کے چھلکوں کی طرح سے ہیں، اور اس کے اندر یہ جتنے ستارے وغیرہ ہیں، سورج بھی، یہ سب کے سب گڑے ہوئے ہیں، ان کی اپنی کوئی حرکت کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا، یعنی ان کی اپنی موومنٹ، ان کی اپنی کوئی حرکت، اس کو تو ویژولائز کرنا ایسا سمجھا جاتا تھا کہ اس نے کیسی غیر علمی ایک بات کہہ دی ہے۔ تو اس زمانے کے اندر پروردگار عالم نے قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں متوجہ کیا، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ پھر 1-2 سال تک یہ سلسلہ رہا، ایک لمبا پیریڈ ایسا ہی گزر گیا کہ جس میں بطلیموس ہی کی بات ہوتی تھی، اسی کے حیات کو پڑھایا جاتا تھا ایز اے سبجیکٹ، باقاعدہ مدارس کے اندر اس کو اسٹڈیز کروایا جاتا تھا۔ لیکن پھر اوور دا پیریڈ آف ٹائم چیزیں آگے بڑھیں، اور آگے بڑھیں تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے اندر پھر یہ آیا کہ صاحب ایسا نہیں ہے، موومنٹ تو ہے مگر موومنٹ کس طریقے سے ہے؟ ایک تو وہ ہے ایز اٹ اپیئرز، وہ تو ہمیشہ سے انسان محسوس کر رہا ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب کے اندر ڈوب جاتا ہے، یا مثلا سورج کی جو حرکت ہے وہ محسوس ہوتی ہے کہ پورے سال کے اندر 12 برجوں کے اندر وہ ٹریول کرتا ہے، یہ ہمیں ایز اٹ اپیئرز فیل ہوتا ہے۔ لیکن پھر اصل میں کیا ہے کہ زمین کی حرکت ہے، کہ زمین جو ہے وہ ارتھ ہے، اس کی موومنٹ ہے اراؤنڈ اٹس ایکسس، اپنے محور کے گرد، جس کے نتیجے میں دن اور رات بنتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سورج کے گرد جو گھوم رہی ہے تو اس کے نتیجے میں موسم تبدیل ہوتے ہیں۔ تو یہ حرکت ہے، مگر سورج کے بارے میں خاموشی، کہ سورج کی کوئی حرکت کا اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، بلکہ بہت سے تو انکار کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آیا، ایک زمانہ آیا کہ جس کے اندر اس بات کو کشف کیا گیا، یہ ڈسکوری ہوئی کہ نہیں صاحب ایسا نہیں ہے کہ سورج کی کوئی حرکت ہی نہیں ہے، بلکہ سورج کی بھی حرکت ہے، اور 3 طرح سے تو کم سے کم ہے، کہ ایک تو وہ یہ کہ اراؤنڈ اٹس ایکسس، وہ بھی اپنے محور کے گرد گھوم رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک طولی حرکت ہے کہ وہ بھی آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، کوئی ایک معین نقطہ ہے کہ جس کی طرف بڑھ رہا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ پورا جو نظام ہے وہ دائرے کی صورت کے اندر بھی حرکت کر رہا ہے، اور اس کے اندر بھی سورج کی حرکت ہے۔ تو یہ جو حرکت ہے جو پورے نظام کے ساتھ ہے، اراؤنڈ اٹ ایکسس بھی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک طول کے اندر بھی حرکت ہے، یہ ساری کی ساری حرکتیں تو بہت لیٹر فیز کے اندر ان کو ڈسکور کیا گیا۔ میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے گزارش کروں گا کہ فردر ریڈنگ کے لیے، ڈیفینیٹلی میرا تو یہ سبجیکٹ نہیں ہے کہ میں ایسٹرونومی کے اوپر کوئی اوپینین دوں، لیکن اگر آپ اس کو اسٹڈی کرنا چاہیں تو اگر جائیے اور جا کر گوگل کے اندر ٹائپ کریں موومنٹ آف سن،
تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے کتنے ڈاکومنٹس کھلتے ہیں، کتنے امیجز آتے ہیں اور کتنی ویڈیو ڈاکومنٹریز آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو ان کے ذریعے سے اس چیز کو مزید انالائز کیا جا سکتا ہے اور جن کا سبجیکٹ ہے ان سے مزید اس حوالے سے رہنمائی لی جا سکتی ہے. مگر اتنا طے ہے کہ پروردگار عالم نے یہ بات اس موقع پر کہی تھی کہ جب انسانی مشاہدے کی حدود بہت محدود تھیں. اس وقت یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے ایکسیسیبل نہیں تھیں کہ اس کو کسی لیبارٹری کے اندر چیک کر سکیں یا ٹیسٹ کر سکیں. تو پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس زمانے میں جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ سب چیزیں بیان کر رہے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ یہ قرآن مجید میں میرا خدا یہ کہتا ہے، تو ان کا سورس کیا ہے؟ اگر آپ خدا کو مائنس کر دیں یعنی خدا تو نہیں ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی کوئی میٹیریلسٹک سورس ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے ان تمام تر چیزوں کو معلوم کیا. تو بتائیے، نشاندہی کریں کہ وہ کون سا سورس ہے کہ جس سے انہوں نے معلوم کیا. جب اوور آل گلوبلی ورلڈ لیول کے اوپر انٹرنیشنلی کسی سائنسدان نے اس چیز کو اس وقت تک ڈسکور نہیں کیا تھا، وہ بہت لیٹر فیز کے اندر معلوم ہو رہا ہے، تو پھر اس وقت کون سا ایسا سورس ہے کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے اس چیز کو معلوم کیا؟ یہ ہے قرآن کے علمی معجزے کا ایک اور رخ کہ اگر پروردگار عالم نہیں ہے تو آپ بتائیے کہ وہ کون سا سورس ہے. اور اگر آپ کو سورس نہیں ملتا اور پوری دنیا کو نہیں ملتا تو ماننا پڑے گا کہ یہ سورس وہی خالق کا سورس ہے کہ جس نے خلق کیا ہے، کہ وہ اپنی مخلوق کو جتنا بہتر جانتا ہے اتنا کوئی دوسرا نہیں جانتا. مخلوقات ایک دوسرے کے بارے میں تکے بازی کر کے کنجیکچرز اور مختلف گمان اور ظن کی بنیاد پر مختلف ایسی چیزیں پیش کرتے رہتے ہیں، لیکن جو یقینی اور حتمی بات ہوگی وہ اسی کی ہوگی کہ جو خود خالق ہے، کہ مینوفیکچرر نونز ہز پروڈکٹ دا بیسٹ. اس سے زیادہ کوئی اپنی پروڈکٹ کو بہتر نہیں جان سکتا کہ جس نے خود پیدا کیا ہے. ماننا پڑے گا کہ پھر یہ کلام اسی خدا کا کلام ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ سارے کی ساری تقدیر، یہ سارے کے سارے جو میجرمنٹس ہیں، ویٹیج ہے، حساب کتاب ہے، ناپ تول ہے کہ کون کتنا کہاں کدھر جا رہا ہے، کتنی حرکتیں کر رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے، کس کی طرف سے؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ اس خدا کی طرف سے حساب کتاب ہے کہ جو عزیز بھی ہے، علیم بھی ہے. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب ہم سورہ یاسین کو شروع کر رہے تھے وہاں پر بھی یہ لفظ عزیز آیا تھا، اور وہاں پر ہم نے یہ بات کی تھی جہاں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. کہ یہ کتاب نازل کردہ ہے اس خدا کی طرف سے جو عزیز ہے اور رحیم ہے. کہ یہ قرآن عزیز، خدا عزیز کی طرف سے نازل کردہ ہے، شکست ناپذیر ہے، وہ زبردست ہے، قدرت اتنی ہے کہ اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور پھر وہ صاحب عزت بھی ہے. یہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے تقدیر العزیز العلیم. یہ اس خدا کی طرف سے حساب کتاب ہے کہ جو عزیز ہے، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. یہ فضائے بے کراں، اس کے اندر سورج بھی ٹریول کر رہا ہے، زمین کی بھی حرکتیں چل رہی ہیں اور اتنے انداز سے چل رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ سسٹم رواں دواں ہے. مجال نہیں ہے کہ اس سسٹم کو کوئی کولیپس کر سکے، ختم کر سکے. جب تک خدا چاہے گا یہ سسٹم اسی طریقے سے چلتا رہے گا. کیا یہ چھوٹی نشانی ہے پروردگار کی؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم. قدرت بھی ہے، شکست ناپذیر بھی ہے، زبردست بھی ہے، کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا. علیم بھی ہے، علم بھی اسی کے پاس ہے، اور اس کا علم بھی ذاتی ہے اور اس کی قدرت بھی ذاتی ہے. کسی اور سے لے کر اس نے یہ قدرت حاصل نہیں کی ہے، کسی اور سے پوچھ کر اس نے یہ علم حاصل نہیں کیا ہے. والقمر قدرناہ منازل. اور چاند ہم نے اس کے لیے منزلیں مقرر کی ہیں. اب یہ وہی 28 دن عام طور پر جو ہوتے ہیں کہ جس میں چاند اس کی برتھ کے بعد نظر آنا شروع ہوتا ہے تو بالکل کرسنٹ، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہونے کے بعد پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے، جب فل مون ہو جائے پھر واپس گھٹنا شروع ہوتا ہے. اور پہلے اس کی نوکیں اوپر کی طرف ہوتی ہیں، بعد میں یہ نیچے کی طرف نوکیں ہو جاتی ہیں. یعنی ایک پروردگار عالم کی طرف سے خود بخود ایک آٹومیٹک پروردگار عالم کی طرف سے ایک کیلنڈر تو ہے جو آسمان کے اوپر لگا ہوا ہے. یعنی آپ تھوڑا سا ویژولائز کریں، آپ ہیں، زمین ہے اور آسمان ہے اور چند ساتھی ہیں، اور آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں نہ آپ کے پاس کوئی کمپیوٹر ہے، نہ آپ کے پاس کوئی کیلکولیٹر ہے، نہ آپ کے پاس کوئی کاغذ ہے، نہ آپ کے پاس کوئی قلم. آپ ہیں، زمین ہے اور آسمان ہے. آپ حساب کیسے کریں گے کہ دن کتنے ہو گئے ہیں؟ سورج کے ذریعے سے نہیں کر پائیں گے. سورج تو روز ایک اسٹائل سے نکلتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے.
اس سے آپ 24 گھنٹے کا تو کچھ حساب کتاب جوڑ سکیں گے، لیکن مہینے کا حساب جوڑنا آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ مہینے کا حساب جوڑنے کے لیے تو آپ کو بہرحال چاند کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ جو ہر رات ایک الگ انداز سے نکل رہا ہے۔ کریسنٹ ہے تو بالکل کمزور، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، تو انسان تھوڑا سا کنسنٹریٹ کرے تو کچھ عرصے کے بعد وہ اس کے ذریعے سے دنوں کا دقیق حساب بھی کرنا شروع ہو جائے گا۔ مسئلہ سر یہ ہے کہ اس وقت تو ہم کیلنڈرز کے اوپر اس طریقے سے آ چکے ہیں کہ ان چیزوں کی افادیت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، مگر پیچھے اگر جائیں تو بیس میں روٹ کے اندر تو یہ چیزیں تھیں کہ جن کے ذریعے سے ہی کسی چیز کو کیلکولیٹ کیا جاتا تھا۔ پروردگار فرماتا ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، یہ اس کی مختلف منزلیں یہ ہم نے قرار دی ہیں، حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، یہاں تک کہ جب وہ پلٹتا ہے تو پھر واپس کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی کی مانند ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی ہے قوس کی شکل میں، اب بالکل اسی انداز سے یہ ہو جاتا ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، یہ جو اس کی منزلیں ہیں یہ بھی ہم نے قرار دی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ اپنی منزلوں کو طے کرتا ہے۔ سورج پورا سال لیتا ہے، مگر ایک مہینے کے اندر یہ 12 برجوں کے اندر چاند اپنا سفر مکمل کر لیتا ہے۔ یہ قمر در اقرب ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، تو یہ کیا ہوا؟ مختلف برجوں کے اندر جو اس کی سفر کی پورا سلسلہ ہے، یہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ ہم نے اس کی منزلیں مقرر کی ہیں۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، اب واپس ایز اٹ اپیئرس، آج بھی اتنی سائنسی تحقیقات کے باوجود جب ہم حصی بنیادوں پر گفتگو کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں، محاورے تبدیل نہیں ہوئے۔ سن رائزز ان دا ایسٹ سیٹس ان دا ویسٹ، ہم یہ کہیں کہ یہ تو زمین کی موومنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ ہوتا ہے، مگر بہرحال اس موقع پر جو ہمیں نظر آتا ہے اسی کو ہم اپنے محاورے کے اندر بیان کرتے ہیں۔ سورج طلوع ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، اگر کوئی کہے کہ سورج نہ طلوع ہوتا ہے نہ غروب ہوتا ہے تو زمین کی حرکت ہے، بات درست ہے، مگر جس طریقے سے وہ محسوس ہو رہا ہے اس طریقے سے بھی گفتگو ہوتی ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کر چاند کو پکڑ لے، سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کر چاند کو پکڑ لے، وہ نہیں کر سکتا۔ وہ ادراک قمر کر لے، ممکن نہیں ہے، یعنی وہ 12 ٹائمز فاسٹر موو کر رہا ہے چاند، اگر آپ برجوں کے حساب سے دیکھیں تو وہ 12 ٹائمز فاسٹر موو کر رہا ہے، جو اس نے 12 مہینوں میں کرنا ہے اس نے 1 مہینے میں کر لینا ہے۔ تو اب یہ جو کیس ہے پروردگار فرماتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، جو تم کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر اسی طریقے سے ہوگا، سورج کی مجال نہیں ہے وہ آگے بڑھ کر چاند کو پکڑ لے، جو اس کا روٹ ہے اس نے فالو کرنا ہے، جو اس کا روٹ ہے وہ اس نے فالو کرنا ہے، اس نے ذرا سے ڈیویٹ کر کے ادھر نہیں ہونا، اس نے ڈیویٹ کر کے ادھر نہیں ہونا ہے۔ یہ سب کا سب ایک پروگرام ہے کہ جو پروگرامر نے اس کو دیا ہے اسی کے مطابق اس کو چلتے رہنا ہے۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، جو جس کا پروگرام ہے اسی کے مطابق اس نے آنا ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سارے کے سارے اپنے مدار میں اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں جیسا خدا نے ان کو حکم دیا ہے اس کے مطابق۔ یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رکیے اور ذرا سا غور کیجئے برادران عزیز، یہ کن کی باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ ہیونلی باڈیز کی باتیں ہو رہی ہیں، اجرام فلکی کی باتیں ہو رہی ہیں، سورج کی باتیں ہو رہی ہیں، گیلیکسیز کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایسٹرونومی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ان میں سے کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ پروردگار کے حکم سے سرتابی کریں۔ کتنا بڑا میسج ہے پروردگار کی طرف سے۔ ہم کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ یہ سارے کے سارے عبادت ہی کر رہے ہیں نا، اور کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اب بن جاؤ، بندے بن جاؤ، جیسا کہا ہے ویسا کرو، ڈو ایز ڈائریکٹڈ، جیسا بولا ہے ویسا کرو۔ معبود وہ ہے، تم عابد ہو، عابد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عبادت کرے، کیسی کرے؟ جیسی معبود چاہتا ہے۔ سورج کر رہا ہے یہ کام یا نہیں کر رہا؟ کر رہا ہے۔ چاند یہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ کر رہا ہے۔ کیا ان کی مجال ہے کہ اپنی عبادت کے اندر ذرا سی کمی کر دیں، ذرا سا ادھر سے ادھر ہو جائیں؟ ان کی مجال نہیں ہے، نہیں کر سکتے۔ پروردگار نے اعلان بھی کیا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج آگے بڑھ کے چاند کو نہیں پکڑے گا۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، رات دن سے پہلے نہیں آئے گی۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، جیسا ان کو پروگرام کیا ہے ویسی عبادت یہ لوگ کر رہے ہیں۔ انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، سورہ ذاریات کی بہت مشہور آیت ہے کہ انسانوں کو پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا عبادت کے لیے۔ اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے،
ان سارے بڑے بڑے ہیونلی باڈیز کے مقابلے میں آپ کی اور میری اوقات کیا ہے؟ ہم کیا ہیں؟ یہ سارے کے سارے سر منہ انحراف نہیں کرتے، جیسا ان کو کہا ہے ویسا ہی کرتے ہیں۔ یہ حضرت انسان ہے کہ جس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ عبادت کر، ان سے مطالبے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پروگرام ہی اس طرح سے کیا گیا ہے کہ جو مطالبہ ہے وہ یہ خود پورا کریں گے۔ ہم سے مطالبہ ہے کہ عبادت کر۔ کیوں؟ سارا مسئلہ یہ ہے کہ خداوند متعال یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے اجرام فلکی، یہ اتنی بڑی ہیونلی باڈیز، یہ سب کے سب ان کو دیکھو اور خود کو دیکھو، یہ سب کے سب مجبور ہو کر میری عبادت کر رہے ہیں۔ تم سے میں یہی چاہتا ہوں کہ جو کام وہ مجبور ہو کر رہے ہیں تم اپنے اختیار سے کرو۔ کان سے پکڑ کر عبادت کروانا ہوتی تو پروردگار کب کا کروا چکا ہوتا۔ سارا مسئلہ یہی ہے کہ یہ سب مجبور ہو کر رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کروں، یہ ہماری درسی کتاب، بعض الحمدللہ ماشاءاللہ حوزہ علمیہ کے افراد بھی اب تشریف فرما ہیں، ایک بالکل ابتدائی کتاب شرح امثلہ، جو بالکل عربی گرامر کی ابتدائی کتاب ہے، بالکل ابتدائی صرف کی، اس کے اندر یہ شعر نہیں، یہ حدیث موجود ہے۔ اور انصافاً میں آپ سے عرض کروں، ایک عرصے تک اس حدیث نے مجھے بڑا پریشان کیا کہ اس میں پیغمبر اکرم کہنا کیا چاہتے ہیں۔ طالب علم ہے، علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں آیا ہے، پہلی کتاب اس نے کھولی امثلہ، دوسری کتاب شرح امثلہ، اسی کی شرح، اس کے اندر اس کو یہ پڑھایا گیا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کیا چیز؟ اول العلم معرفت الجبار۔ بھائی تم طالب علم بن کر آئے ہو، علم حاصل کرنا چاہتے ہو، پڑھو۔ کیا پڑھو؟ کہ پیغمبر نے کہا ہے اول العلم معرفت الجبار، علم کی ابتدا یہ ہے، علم کی انتہا یہ ہے۔ علم کی ابتدا کیا ہے؟ اول العلم معرفت الجبار، علم کی ابتدا یہ ہے، آغاز علم یہ ہے کہ خدائے جبار کی معرفت حاصل کرو۔ رکیے، یہ ہو گیا۔ علم کا اختتام کیا ہے؟ وآخر العلم تفویض الامر الیہ، علم کا اختتام یہ ہے کہ اپنے سارے امور اس کے سپرد کر دو۔ کانٹرڈکشن نہیں ہے، کانٹرڈکشن نہیں ہے، بہت بڑا تضاد ہے بظاہر، نعوذ باللہ من ذالک، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کتنا بڑا کانٹرڈکشن ہے۔ علم کی ابتدا کیا ہے؟ علم کی ابتدا یہ ہے معرفت الجبار، خدائے جبار کی معرفت۔ جبار کس کو کہتے ہیں؟ صیغہ مبالغہ ہے، یعنی بہت زیادہ جبر کرنے والا، مجبور کر دینے والا۔ جو مجبور کر دیتا ہے وہ اختیار دیتا ہے؟ آپ کے ہاتھ پیر کھلے ہوئے ہیں تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، پیچھے ہٹ سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کے ہاتھ پیر میں باندھ دوں تو آپ مجبور ہو گئے، اب آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ علم کی ابتدا کیا ہے؟ خدائے جبار کی معرفت۔ خدائے جبار جو اختیار نہیں دیتا ہے، جو اسپیس نہیں دیتا ہے، جو گنجائش نہیں دیتا ہے، جب اس نے گنجائش ہی نہیں دی ہے تو ہاتھ پیر تو بند گئے۔ جب ہاتھ پیر بند گئے تو اب کیا ہے؟ علم کا اختتام کیا ہے؟ اپنے امور اسی کے سپرد کر دو۔ اختیار ہو تو کچھ سپرد کریں، اختیار ہی جب کچھ باقی نہیں رہا تو سپرد کیا کریں؟ توجہ ہے۔ علم کا آغاز یہ ہے کہ خدائے جبار کی معرفت، تو وہ جبار ہے، تو ہاتھ پیر تو باندھ دیے، تو ہم کچھ تو کر نہیں سکتے۔ جب کچھ نہیں کر سکتے تو بچا کیا ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں بچا۔ کا علم کا اختتام یہ ہے کہ تفویض الامر الیہ، اپنے امور کو اسی کے سپرد کر دو۔ تو اے پروردگار جب تو نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے تو سپرد کیا کریں، تیرے حوالے کیا کریں؟ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ان آیتوں کے ذریعے سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ پروردگار عالم یہی سمجھانا چاہ رہا ہے، یعنی پیغمبر اکرم نے اس حدیث کے اندر کیا سمجھایا؟ ایک رخ اس کا کہ علم کا آغاز یہ ہے کہ خدائے جبار کی معرفت حاصل کرو۔ وہ جبار ہے، وہ کتنا جبار ہے کہ زمین کو اسپیس نہیں دیتا، آسمان کو اسپیس نہیں دیتا، سورج کو اسپیس نہیں دیتا، چاند کو اسپیس نہیں دیتا، ستاروں کو اختیار نہیں دیتا، کسی کو اختیار نہیں دیتا، اس نے تم کو اختیار دیا ہے۔ علم کا اختتام یہ ہے کہ سب جو مجبور ہو کر رہے ہیں تم اپنے اختیار سے اپنے امور خدا کے سپرد کر دو۔ جب تم اپنے اختیار سے یہ کام کرو گے تو تم نے گویا علم کے اختتام کو پا لیا۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ،
نہ رات کی مجال ہے کہ وہ دن سے پہلے آ جائے. کل فی فلک یسبحون، سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، جیسا ان کو بنایا ہے ویسا یہ کام کر رہے ہیں. انسان سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ وہ اپنے اختیار سے خدا کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر دے. یہاں پر امیر المومنین کا، مولا کائنات کا مناجات کا ایک جملہ ہے جو بہت پیارا جملہ ہے کہ یہ جو عبدیت ہے نا، یہ جو عبادت ہے، یہ انسان کو ذلیل نہیں کرتی ہے، یہ انسان کو عزت دیتی ہے. یعنی اگر ایک بندہ دوسرے بندے کا بندہ بن جائے، یہ اس کی ذلت ہے. یہ خود مولا نے نہج البلاغہ کے اندر بھی سمجھایا ہے کہ لا تکن عبد غیرک فقد جعلک اللہ حرا. دیکھو اپنے جیسے بندے کا بندہ مت بننا، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے. بدتمیز بننے کا نہیں کہا، غلام بننے سے روکا ہے. انسان کو انکساری کے ساتھ ہونا چاہیے، ملنسار ہونا چاہیے. دوسرے کا خیال وہ ٹھیک ہے، غلام کیوں بن جاؤں؟ لا تکن عبد غیرک. وہ سیٹھ ہے تو اپنے گھر میں سیٹھ ہونے کی وجہ سے اسے خدا نے فضیلت عطا نہیں کی ہے، چودھری ہونے کی وجہ سے خدا نے اسے فضیلت عطا نہیں کی ہے. خدا کے نزدیک فضیلت کے معیار کچھ اور ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمہارے تو اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے کہ جو تقویٰ میں آگے ہے. تقویٰ میں آگے ہو، سیٹھ ہو تو بھی آگے ہو، غریب ہو تو بھی آگے ہو، دولت مند ہو تو بھی آگے ہو، نہیں ہو تو بھی آگے ہو. میں تو کئی مرتبہ یہ جملہ گزارش کیا کہ پروردگار عالم دولت کے ساتھ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون قارون کا کردار پیش کرتا ہے اور کون خدیجہ طاہرہ کا کردار پیش کرتا ہے. خدا تو یہ دیکھنا چاہتا ہے. تو اب وہ تو معیار نہیں رہا. ہاں دولت کے ساتھ انسان تقویٰ اختیار کرے، بہت اچھا ہے، پھر اس کو اسپیس زیادہ ملے گا تقویٰ حاصل کرنے کے لیے. بات کیا ہو رہی تھی کہ اگر انسان اپنے اختیار سے خدا کی عبادت میں چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہے، اس کی عزت میں بہت اضافہ ہوگا. مولا کے مناجات کے جملے ہیں: الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدن. اے میرے پروردگار، اے میرے خدا، میری عزت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ میں تیرا عبد اور تیرا بندہ ہوں. وکفا بی فخرن، اور میرے فخر، میرے پرائیڈ، میری پریسٹیج کے لیے یہ بہت کافی ہے ان تکون لی ربن، کہ تو میرا رب اور میرا پروردگار ہے. انت کما احب، تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں. فاجعلنی کما تحب، مجھے ویسا رکھ کہ جیسا تو چاہتا ہے. یہ جملے جو ہیں واقعاً مناجات کے ٹچ کرنے والے ہیں. انسان اگر اسے اپنے دل میں بسا سکے تو بہت زیادہ تاثیر رکھتے ہیں. مرحوم آیت اللہ تقدیری کے حوالے سے بعض صاحبان علم نے کوٹ کیا جو خنسار کے اندر ہوا کرتے تھے کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ میری تو ہمت ہی نہیں ہوتی کہ میں مناجات کے اس جملے کو اسی طریقے سے تکرار کر دوں. میں تو ہمت ہی نہیں کر پاتا. میں یہ کہوں انت کما احب، تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں. میری اوقات کیا ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں جیسا چاہتا تھا میں نے خدا کو ویسا پایا. کہ یہ تو علی کہہ سکتے ہیں کہ اے پروردگار میں نے تجھ کو ویسا پایا جیسا میں چاہتا تھا. یعنی نگاہ علی میں خدا کے لیے کوئی معیار ہے کہ جس پر وہ خدا کو پورا اترتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو کہتے ہیں انت کما احب. کہ ہماری تو ہمت نہیں ہوتی کہ ہم یہ کہہ پائیں. ہم تو خدا کو مخاطب کر کے اتباع مولا میں یہ کہہ سکتے ہیں انت کما احب بل فوق ما احب بل فوق ما احب. اے پروردگار تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں. میری اوقات کیا ہے؟ تو اس سے بہت بڑھ کر ہے کہ جیسا میں سوچ سکتا ہوں. تو اس سے بہت بڑھ کر ہے جیسا میں چاہ سکتا ہوں. واجعلنی کما تحب، بس مجھے ویسا رکھ کہ جیسا تو چاہتا ہے. اور پھر بعض علماء نے اسی مناجات کی اتباع میں مولا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا. مولا نے خدا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا. بعض علماء نے مولا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے مولا، ہم نے آپ کو ویسا مولا پایا جیسا ایک چاہنے والا سوچ سکتا ہے. آپ ہمیں ویسا ماننے والا بنا دیجئے کہ جیسا آپ چاہتے ہیں. کہ اگر ایسا ہو جائے تو انسان نے گویا اپنی معراج کو حاصل کر لیا. تو ارشاد ہوتا ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. یہ سب کے سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. پھر اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھتا ہے. زمین کی بات کی کہ ان کے لیے زمین میں نشانی ہے. رات کی بات کی کہ ان کے لیے رات میں نشانی ہے. اس سے مربوط باتیں. اب یہ تیسری چیز آ رہی ہے
وآیۃ لہم ان حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون. زمین، آسمان، اور اب زمین اور آسمان کے درمیان انسان سواری پر بھی تو سوار ہوگا. ٹریول کرنا ہے، اسے آگے بڑھنا ہے، زمین کے اوپر چلنا ہے، آسمان کی طرف جانا ہے، مختلف سواریاں ہیں. پروردگار عالم ان سواریوں کا تذکرہ کرتا ہے. وآیۃ لہم ان حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون. ان کے لیے اس میں بھی تو نشانیاں ہیں. اس میں بھی نشانی ہے کہ ہم نے انہیں سوار ہونے کا موقع دیا، ان کو، ان کی اولاد کو. انسان اپنی اولاد کے بارے میں زیادہ حساس ہوتا ہے. کچھ چیزیں آپ کو نہ ملیں، آپ کی اولاد کو ملے، یا آپ کی اولاد کی طرف سے آپ کو متوجہ کیا جائے تو انسان زیادہ اس کو محسوس کرتا ہے کہ گویا اس کے دل میں وہ چیز اثر انداز ہو رہی ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے ان کے لیے نشانی ہے کہ ہم نے انہیں سوار ہونے کا موقع دیا. انا حملنا، علامہ سید علی نقی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا کہ موقع دیا ہم نے ان کو سوار ہونے کا. فی الفلک المشحون، بھری ہوئی، مملو، پر کشتیوں کے اندر ان کو سوار ہونے کا موقع دیا، ان کی اولاد کو سوار ہونے کا موقع دیا. سامان تجارت کو ادھر سے ادھر نقل کرنے کے لیے آج بھی سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ یہی جہاز، بحری جہاز، کہ جن کے ذریعے سے ٹریڈنگ ہوتی ہے. زمین کا ایک بہت بڑا حصہ تو پانی سے ڈھکا ہوا ہے، پانی سے چھپا ہوا ہے، سمندر ہی سمندر ہے جس کے ذریعے سے انسان ٹریڈ کر رہا ہے، خود بھی سفر کر رہا ہے، اولاد کے ساتھ بھی سفر کر رہا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ سامان تجارت بھی اس کے اوپر لدا ہوا ہے. یہ سمندر انسان کو تو فوراً نگل جاتا ہے، اور ان کشتیوں کے بوجھ کو اس نے برداشت کیا ہوا ہے. کس نے یہ سارا نظام بنایا ہے؟ وہ پرنسپلز تو آپ سائنٹیفکلی اس کو کیلکولیٹ کرتے رہیے اور سائنسدانوں سے نسبت دیتے رہیے، وہ ٹھیک ہے. یہ نظام بنایا کس نے؟ کس نے یہ سلسلہ بنایا؟ آیت لہم، ہم نے یہ کام کیا، ان کے لیے نشانی ہے. انا حملنا ذریتہم، ہم نے ان کی اولاد کو سوار کیا، سوار ہونے کا موقع دیا کشتیوں کے اندر جو بھری ہوئی ہیں. المشحون، سامان موجود ہے، تجارت اس کے ذریعے سے تم کر رہے ہو. وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون، اور صرف یہی ایک سواری تو نہیں ہے، اس کی جیسی اور بہت ساری سواریاں کہ جس کے اوپر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں، جس کے اندر ساری چیزیں آ گئیں، مختلف جانور بھی آ گئے. پروردگار عالم نے نوٹ کریں، یہاں پر مینشن نہیں کیا، مثل کہہ کر بات کو مبہم رکھا تاکہ وہ تمام تر سواریاں بھی اس کے اندر شامل ہو سکیں جو ایجادات کے نتیجے میں قیامت تک اس دنیا میں آنے والی ہیں. چاہے وہ گاڑیاں ہوں، چاہے وہ ریل ہو، چاہے وہ ہوائی جہاز ہوں، چاہے وہ راکٹ ہوں، کچھ بھی ہوں، کہ وہ سب کے سب. وَخَلَقْنَا لَهُمْ، اور ہم نے پیدا کیا ان کے لیے، مِن مِثْلِهِ، اس جیسی اور سواریاں، ما یرکبون، کہ جس کے اوپر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں. زمین نشانی، آسمان نشانی، رات دن، سورج چاند یہ نشانی، اور وہ سواریاں کہ جن کے اوپر تم سوار ہوتے ہو وہ بھی نشانیاں. وَإِن نَشَأْ، اگر ہم چاہیں، نُغْرِقْهُمْ، ان سب کو غرق کر دیں. یہ ہیں کس کھیت کی مولی؟ یعنی واضح معذرت، خدا کے مقابلے میں تم بیچتے کیا ہو؟ بالکل اگر دنیاوی عوامی زبان کے اندر بات کریں، تم بیچتے کیا ہو خدا کے سامنے؟ جو انسان اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. وَإِن نَشَأْ، اگر ہم چاہیں، نُغْرِقْهُمْ، ان سب کو غرق کر دیں. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، نہ ان کی کوئی فریاد سننے والا ہو. وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، نہ ان کو کوئی بچانے والا ہو. نہ ان کی کوئی فریاد سننے والا ہو، نہ ان کی کوئی بچانے والا ہو. إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، ہاں مگر یہ کہ ہماری ہی رحمت ان کے شامل حال ہو جائے اور ایک مخصوص مدت تک ان نعمتوں سے استفادے کا ان کو موقع ملتا رہے. کہ یہ تو پروردگار کی جو پالیسی ہے کہ اختیار تم کو دیا، اور اختیار دینے کے ساتھ ساتھ ایک مہلت مقرر کر دی کہ اس مقررہ مدت تک تم اس دنیا میں رہو. پہلے بھی یہ بات ہو چکی، اس وقت تک تمہارا اختیار ہے. اب جب وقت آخر آئے گا تو اسٹرنگز کھینچ لیے جائیں گے، پھر اس کے بعد وہ لگام جو ڈھیلی ہے اس کو ٹائٹ کر دیا جائے گا، تو بات ختم. کون سا اختیار اور کیسا اختیار؟ متاعًا إِلَىٰ حِينٍ، ایک مدت تک، ایک عرصے تک یہ ان نعمتوں سے استفادہ کرتے رہیں. اب ان کی مرضی ہے کہ اس استفادے کے دوران یہ فرعون بننا چاہتے ہیں یا موسیٰ بننا چاہتے ہیں. ڈیسائیڈ خود کریں کہ ان کو کیا کرنا ہے. ہم متوجہ کرتے رہیں گے. اگر توفیق سلب نہیں ہوئی ہے تو امکان موجود ہے. اگر ابھی تک آگے دیوار، پیچھے دیوار، اوپر آنکھوں کے اوپر پردہ، گردن میں توق والا کیس نہیں ہے تو متوجہ ہونے کا امکان باقی ہے. إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتقوا، ڈرو، ما بین ایدیکم، جو تمہارے آگے ہے اس سے بھی، وما خلفکم، اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے بھی ڈرو، لعلکم ترحمون،
اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم پر رحم کیا جائے گا، شاید کہ تم رحم کے قابل بن جاؤ، تم پر رحم کیا جا سکے، جو تمہارے آگے ہے، جو تمہارے پیچھے ہے۔ کیا تمہارے آگے ہے، کیا تمہارے پیچھے ہے؟ ویسے تو بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں اس حوالے سے، خاص طور پر چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے پہلو بہت سے ہو سکتے ہیں، آگے ہے پیچھے۔ ایک پہلو جس کی طرف میں کہہ رہا تھا کہ امام نے متوجہ کیا کہ انسان وہ گناہ جو آگے ارادہ رکھتا ہے کہ ان کو انجام دے گا، جو پلان کر کے وہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ گناہ کرنا ہے، یہ غلط کام کرنا ہے، کہ ڈرو اتقوا ما بین ایدیکم، جو آگے تم سوچ رہے ہو غلط کام انجام دینے کا، اس سے ڈرو، وما خلفکم، اور ڈرو جو اس کے پیچھے ہے، کہ آگے جو تم گناہ کرنے کا سوچ رہے ہو تو پھر پیچھے اس کا وبال رہ جائے گا، تم آگے جاؤ گے وہ وبال پیچھے پیچھے آتا رہے گا۔ یہ اس کا ایک پہلو بیان ہوا جو بہت واضح ہے۔ اس کے علاوہ بھی باتیں کی گئیں کہ ایک دنیاوی عذاب ہے، اس سے بھی ڈرو، جو اخروی عذاب ہے اس سے بھی ڈرو۔ ایک آگے ہے، ایک پیچھے ہے۔ پیچھے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمہیں فالو کر رہا ہے، کہ جب تم جاؤ گے تو وہ تمہارے ساتھ ساتھ جائے گا اور پھر اس کو گرپ کرنے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ اور بھی اس کے احتمالات دیے گئے، مگر مطلب اس کا واضح ہے، اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم لعلکم ترحمون۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسا کرو تو کیا کرتے ہیں؟ جواب شرط نہیں ہے یہاں پر، جزا اس کی موجود نہیں ہے کہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ خود سمجھو، نصیحت قبول کرتے ہیں یا انکار کر دیتے ہیں، ابھی واضح ہو جائے گا۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم، اور جب بھی ان کے رب کی طرف سے آیتوں میں سے کوئی آیت ان کے سامنے آتی ہے، الا کانوا عنہا معرضین، وہ اس سے روگردانی ہی کرتے رہتے ہیں، وہ منہ پھیر کر اپنی توجہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، نوٹس نہیں کرتے اس کو۔ ان کے رب کی طرف سے آپ نوٹ کیجئے واپس کہ پروردگار اپنی ربوبیت کا حوالہ دیتا ہے کہ آیتیں خدائے مہربان کی طرف سے ہے، پالنہار کی طرف سے ہے، لارڈ کی طرف سے ہے، رب کی طرف سے ہے، وہ پال رہا ہے۔ سارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف پیٹ نہیں پال رہا، وہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے تمہاری دنیا میں پرورش ہو رہی ہے، قیامت میں بھی تمہیں جنت کا حقدار بنائے، وہ تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے نشانیاں بھیجتا ہے۔ وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے، اسے تمہاری فکر ہے۔ مگر یہ افراد ایسے ہیں کہ جو ان آیتوں کا نوٹس نہیں لیتے۔ جب نوٹس نہیں لیتے تو نشانی ہی اگر اگنور ہو گئی تو منزل کہاں سے ملنے والی ہے؟ جو بات ہوئی تھی کہ اگر آپ کو ایڈریس تک پہنچنا ہے تو کوئی نہ کوئی درمیان میں نشانیاں تو ہونی چاہیے، وہ نشانی کی طرف ہی متوجہ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد منزل کہاں ملنے والی ہے؟ ما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، جب بھی ان کے رب کی طرف سے آیتوں میں سے کوئی آیت آتی ہے وہ اعراض کرتے ہیں، وہ روگردانی کرتے ہیں، اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، توجہ نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے انفقوا مما رزقکم اللہ، خرچ کرو اس میں سے کہ جسے اللہ نے تمہیں رزق کے طور پر دیا ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ یعنی یہ خاص طور پر پروردگار عالم کن کا دماغ درست کرنا چاہتا ہے؟ زکوٰۃ، صدقہ، خمس، سہم امام نکالو، سہم سادات نکالو۔ ارے صبح سے شام تک خون پسینے کی کمائی ہماری، محنت ہم کریں، مزدوری ہم کریں، یہ ساری زحمتیں ہم برداشت کریں، اور اس کے بعد پھر آپ آ کے آرام سے کہہ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ کیا مطلب ہے کہ کمایا ہم نے اور خرچ کریں؟ پروردگار عالم فرماتا ہے تم ذرا سوچو تو صحیح، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم کماتے ہو، تم کماتے ہو، یہ رزق پروردگار ہے جو خدا نے تم تک پہنچایا ہے۔ انفقوا مما رزقکم اللہ، کبھی سوچنا بھی نہیں کہ تم نے کمایا ہے، یہ خدا نے تمہیں رزق دیا ہے جو مختلف اسباب ظاہری کے ماتحت تم تک پہنچا ہے۔ انفقوا مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ قال الذین کفروا، تو کافر کہتے ہیں للذین آمنوا، ان لوگوں سے کہ جو ایمان لا چکے ہیں ان سے کہتے ہیں انطعموا، ہم کھلائیں ان کو، من لو یشاء اللہ اطعمہ، جیسے اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، وہ نہیں کھلانا چاہتا تو ہمیں کس نے ڈایا بننے کا بولا ہے؟ بارز معذرت گجراتی کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، من لو یشاء اللہ اطعمہ، یا ڈیڑھ ہوشیار بننے کا ہمیں کس نے بولا ہے؟ اور زیادہ عوامی زبان کے اندر کہا جائے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ بھائی خدا ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، ہاں رکھتا ہے،
یہ رزق کس نے ہم کو دیا؟ تم ہی کہہ رہے ہو اللہ نے دیا. ہاں اللہ نے دیا. تو وہ خدا ہم کو دے سکتا ہے، ان کو نہیں دے سکتا ہے؟ تو دے تو سکتا ہے، تو پھر نہیں دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ان کو بھوکا دیکھنا چاہتا ہے. جب خدا بھوکا دیکھنا چاہتا ہے تو ہم خدا کی مرضی میں کیوں آڑے آئیں؟ خدا ان کو بھوکا دیکھنا چاہتا ہے، ہم کو پیٹ بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، تو ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے، ان کو بھوکا دیکھنا چاہتا ہے، وہ بھوکے ہیں. ہم خدا کی مرضی میں کسی قسم کا انٹرفیرنس نہیں کرنا چاہتے. یہ ہے موکری، یہ ہے مذاق اڑانا، یہ ہے واقعاً استہزاء کرنا. یہ جو آپ نے پہلے جو آیتیں سنی، یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی ان کے سامنے کوئی رسول آتا ہے، افسوس میرے بندوں کے حال پر، جب رسول آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے. یہ مذاق اڑانے کا ایک انداز ہے جس کو یہاں پر کوٹ کیا گیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے رزق کے طور پر تمہیں دیا ہے، وہ کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، مومنوں سے کہتے ہیں عجیب بات ہے، انوتمو، ہم ان کو کھلائیں. من لو یشاء اللہ اطعمہ، اگر اللہ چاہتا خود کھلا دیتا. اللہ نے نہیں کھلایا، ہمیں بھی ضرورت نہیں. خدا یہی چاہتا ہے کہ وہ بھوکے رہیں. یہ سمجھ نہیں رہے ہیں اسی بات کو کہ خدا نے اس دنیا کا نظام کس طرح سے بنایا ہے. کاش کہ انہیں اتنی ہی معرفت ہوتی کہ پروردگار نے انسان کو اختیار دیا، چاہا کہ کچھ کو رزق دے اور پھر ان کو اپنا نمائندہ بنائے کہ وہ خدائی نمائندے بن کر غریبوں تک اس رزق کو پہنچائیں. یہ بیوقوف بدبخت ہیں جو خدا کے نمائندے بننے سے انکار کر رہے ہیں. خدا انہیں اپنا نمائندہ بنانا چاہتا ہے، خدا انہیں اپنا وکیل بنانا چاہتا ہے، خدا انہیں اپنا ایجنٹ بنانا چاہتا ہے. یہ احمق ہیں کہ یہ سمجھ نہیں رہے کہ انہیں پروردگار کیا سعادت دینا چاہتا ہے، بجائے اس کے کہ اس سعادت کو یہ حاصل کریں، اختیار کریں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ پروردگار ان کو بھوکا دیکھنا چاہتا ہے. خدا ان کو بھوکا نہیں دیکھنا چاہتا. اگر ایسا ہوتا تو اتنا کنونس کرتا، تو پھر وہ کھلا کیوں نہیں دیتا؟ یہی تو تمہارا امتحان ہے، یہی تو تمہارا امتحان ہے. اگر پروردگار فوراً سب کو کھلا دے تو پیسے والوں کا امتحان کیسے ہوگا؟ غریبوں کا امتحان یہ ہے کہ وہ اپنی غربت کے بعد اپنی خودداری کا سودا نہ کریں. غریبوں کا امتحان یہ ہے کہ وہ اپنی خودداری کا سودا نہ کریں، سیلف اسٹیم کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کریں. اگر پریشان ہے بھی تو اپنے وقار کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اپنی بات کو کسی کے سامنے پیش کریں. اور یاد رکھیں اس بات کو کہ اگر غریب بھی اپنی غربت کے بعد کیس اس طرح سے پیش کرے پیسے والے کے سامنے کہ جیسے وہ خدا کی شکایت کر رہا ہے، تو وہ بھی فیل ہو گیا، وہ بھی ناکام ہو گیا. کہ اللہ تو دیتا نہیں ہے، مولا عباس تو آج کل فارغ نہیں ہے، امیر المومنین سے تو وسیلہ بننے کا کہہ کر ہم تھک چکے ہیں، وہ تو قبول کرتے نہیں ہیں. اب آپ لوگ ایک کام کریں کہ خدا کی شکایت آپ سے کرتے ہیں، آپ پیسے والے ہیں، آپ کچھ ہماری مدد کریں. لعنت ہے ایسے سوال کے اوپر، افسوس ہے ایسے سوال کے اوپر کہ اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ پروردگار غربت کے ذریعے سے بھی امتحان لیتا ہے، چاہتا ہے کہ غریب کا مسئلہ حل ہو. امیر کا امتحان، غریب کا امتحان. شاید میں وہ آیت پڑھ چکا ہوں، پھر بھی تکرار کرتا ہوں، سورہ فجر کی آیت. اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن. یہ انسان عجیب ہے، جب اس کو دولت دیتے ہیں، نعمت دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری بڑی عزت کی. واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقه فیقول ربی اہانن. اور یہ انسان عجیب ہے کہ جب اس کے رزق میں تنگی کرتے ہیں تو کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کر دی. نہ وہ عزت کی تھی، نہ یہ توہین کی ہے. اما الانسان اذا ما ابتلاه، وہ بھی امتحان لینے کا ایک انداز تھا، یہ بھی امتحان لینے کا ایک انداز ہے. خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے. یہاں پروردگار عالم نے خاص طور پر پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ کیسے احمق لوگ ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے، انفقوا، خرچ کرو اس میں سے، مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے اس میں تم امین ہو، پہنچاؤ ان لوگوں تک کہ جو بیچارے بھوکے ہیں. مما رزقکم اللہ. قال الذین کفروا، یہ کافر کہتے ہیں، للذین آمنوا، صاحبان ایمان سے، انطعموا، ہم ان کو کھلائیں. من لو یشاء اللہ، اگر اللہ چاہتا خود کھلا دیتا. ان انتم الا فی ضلال مبین. طنز اور آگے بڑھتا ہے، تم تو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو. خدا ان کو بھوکا دیکھنا چاہتا ہے، تم ہم کو کہہ رہے ہو کہ ان کو کھلاؤ. تم کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو. یہاں پر سورہ منافقون کی بھی ایک آیت ہے جس کی طرف توجہ بہت اہم ہے. انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے کہ جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے. من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے خرچ کر دو کہیں موت کے عفریت کے پنجے آ کر تمہیں دبوچ نہ لیں. موت کے فرشتے کے آنے سے پہلے خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ ہوگا یہی کہ جب موت آئے گی فیقول،
تو کہنے والا کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکم من الصالحین، مالک تھوڑی سی مہلت ملے گی، تھوڑی دیر کے لیے، ایک 10 منٹ کے لیے اس موت کو دور کر دے، تھوڑی دیر کے لیے. یقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، مالک تھوڑی مہلت دے دے، فاصدق تاکہ میں صدقہ دوں، واکم من الصالحین اور صالحین میں سے ہو جاؤں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور جب وقت آ گیا آخری، مہلت تمام، چیپٹر کلوز، اس کے بعد ہم کسی کو کوئی مہلت نہیں دیں گے. اللہ کی طرف سے ہرگز ہرگز مہلت نہیں ملے گی. اذا جاء اجلها، جب وہ آخری وقت آ گیا، مہلت حتمی ختم، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم اور آپ کیا خرچ کریں گے خدا کی راہ میں؟ ہم اور آپ کیا راہ خدا میں صدقہ دیں گے جو زینب کبریٰ نے صدقہ دیا ہے؟ ہم کیا صدقہ دیں گے؟ مولانا صادق حسن صاحب مصائب کے ان جملوں کو اکثر پڑھا کرتے ہیں. جب جناب زینب کے مصائب اور جناب عون و محمد کے مصائب وہ پڑھتے ہیں تو عام طور پر ان واقعات کو پڑھا کرتے ہیں. مدینہ سے یہ قافلہ چلا مکہ، اور مکہ سے اب کربلا کی طرف عازم سفر ہے، کوفہ بالآخر کربلا. مکہ سے باہر نکلے، حدود حرم سے تھوڑا سا باہر، اور وہاں پر قافلے کو روک دیا. کس نے؟ خود امام حسین نے. بھیا عباس قافلے کو روک دو. قافلہ ٹھہر گیا. کس کا انتظار ہے؟ عبداللہ ابن جعفر طیار جناب زینب کے شوہر ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں، خود بیمار ہیں، اس قافلے میں شریک نہیں ہیں. مگر عبداللہ ابن جعفر طیار الوداعی ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، اور اکیلے نہیں آ رہے ہیں، دونوں بیٹوں کو عون اور محمد کو لے کر آ رہے ہیں. لائے، امام مظلوم سے ملاقات کی، سلام کیا، جواب سلام، رسمی گفتگو. اس کے بعد کہتے ہیں اے حسین کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی زوجہ زینب سے کچھ باتیں کر لوں؟ امام حسین کہتے ہیں عبداللہ زینب آپ کی زوجہ ہے، میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جائیے. اس سواری پر بی بی زینب موجود ہیں. جناب زینب کو اطلاع مل چکی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے. ذہن میں دل میں خیالات آ رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا شوہر مجھے واپس پلٹنے کا حکم دے دے. شریعت میں بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر تو سفر نہیں کر سکتی. عبداللہ قریب آئے اس سواری کے اس ناکے کے پاس اور آ کر سلام کیا، جواب سلام. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے بی بی زینب کہتی ہیں اے عبداللہ اگر تم مجھے واپس لے جانے کے لیے آئے ہو تو میں شریعت کی پابند ہوں، میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں شریعت کی مخالفت کروں. مگر کیا تمہارا خیال ہے کہ اپنے بھائی حسین سے جدا ہونے کے بعد زینب زندہ رہ پائے گی؟ یہاں سے تم زینب کو زندہ تو شاید نہ لے جا سکو، میرا جنازہ ہی تمہارے ساتھ جائے گا. عبداللہ کانپ گئے. وہ کہتے ہیں شہزادی آپ میری زوجہ ہیں، مگر میں آپ کے مرتبے اور مقام سے واقف ہوں، میں آپ کو کوئی حکم دینے نہیں آیا. کہا پھر کس لیے آئے ہو؟ کہا میں تو آپ کے جد کی ایک حدیث پر عمل کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں. کہ میرے جد کی حدیث کون سی؟ یہ کون سا موقع ہے میرے جد کی حدیث سنانے کا؟ کہا بی بی ہے ایک حدیث، یہ ہے آپ کے جد نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب سفر پر جاؤ تو سامان صدقہ ساتھ رکھا کرو. بی بی اتنا مشکل سفر، اتنا مشکل سفر، مگر صدقے کا سامان تو آپ بھول گئیں. میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ صدقے کا سامان آپ کے حوالے کروں. کہاں عبداللہ کون سا صدقے کا سامان؟ کہا بی بی یہ دونوں بچے عون اور محمد، یہ صدقے کا سامان ہے. اگر راہ میں حسین پر کوئی مشکل وقت آئے تو ایک کو اپنی طرف سے حسین پر صدقہ کر دیجئے گا، دوسرے کو میری طرف سے حسین پر صدقہ کر دیجئے گا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تیری کتاب عزیز قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، حاضرین اور عمومی طور پر جتنے مومنین آل محمد کے چاہنے والے ماننے والے ہیں ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بیماروں کو صحت عطا فرما. خصوصیت کے ساتھ چند مورد نظر افراد ہیں، مالک ان کو صحت کامل اور عاجل نصیب فرما. جو بے روزگار ہیں اور اس کے حوالے سے بھی خاص دعائیں ہیں، اے پروردگار ان سب کو عزت کی روزی عطا فرما. جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت اور کثرت عطا فرما.
مومنین کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری آخری امید، ہمارے زمانے کے امام، ان کا وفادار رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، امامت کے جھوٹے دعوے داروں سے بیزار رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم۔ مومنین چند اعلانات سماعت فرمائیے۔ ماہ رمضان کے کوئز جو ہے مولانا محمد رضا داودانی صاحب کے لیکچرز کے ٹاپک پر